حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی، سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس وقت بہار میں اسمبلی انتخابات چل رہے ہیں۔ وہاں جتنی پارٹیاں خیمہ زن ہیں اور اپنی قسمت آزمانے میں مگن ہیں، وہیں ایک پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے ہے اور اس نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل بہار میں اسمبلی انتخابات کا آخری مرحلہ ہے، آخری ووٹنگ ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس کی حکومت بنے گی، کون آئے گا اور کون جائے گا۔ اسد الدین اویسی ہندوستانی سیاست میں اپنا ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی ایک شناخت ہے، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور کئی جہات سے وہ انتہائی قابل رشک انسان ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی سیاست کا معاملہ کیا ہے، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان کے حالات زندگی پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال دوں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی یہ جناب صلاح الدین اویسی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو حیدرآباد سے 6 دفعہ مسلسل پارلیمنٹ کے ممبر منتخب کیے گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین انہی کی قائم کی ہوئی مجلس ہے۔ ان کی پیدائش 13 مئی 1969 میں ہے، یعنی حسن اتفاق ہے کہ جو ان کی تاریخ پیدائش ہے وہی میری بھی تاریخ پیدائش ہے۔ البتہ اویسی صاحب مجھ سے 11 سال بڑے ہیں اور میں ان سے اتنے ہی سال چھوٹا ہوں۔ ان کی پیدائش 13 مئی 1969 ہے اور میری پیدائش 13 مئی 1978 ہے۔ اویسی صاحب کا تعلیمی سلسلہ بڑا شاندار رہا ہے اور انہوں نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو اور اپنے مستقبل کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے نظامیہ کالج، عثمانیہ یونیورسٹی، اسی طریقے سے لنکن ان لندن وہاں سے ہی پڑھا۔ یہ ان کی تعلیمی لیاقت ہے اور یہ ان کا حاصل کردہ علم و ہنر ہے۔ اویسی صاحب کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، جو اس وقت تلنگانہ صوبے کا ایک حصہ ہے، اور حیدرآباد ان کی قیام گاہ ہے، ان کا وطن ہے۔ جناب اویسی صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ ایک جانب جہاں وہ اعلیٰ درجے کے سیاستداں ہیں، وہیں وہ اعلیٰ درجے کے دینی اور اسلامی شخصیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی دینی شبیہ اور اسلامی شناخت اور تشخص کی وجہ سے انہیں نقیب ملت بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے 2-3 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا اردگان ہند۔ اس میں نے اسد الدین اویسی صاحب سے متعلق کچھ باتیں لکھی تھیں جو اس زمانے میں کافی عام ہوئی تھیں، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے یقیناً اس نظم کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے عام طور پر کہ یہ اسد الدین اویسی صاحب ہیں کیا؟ ان کی اپنی پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے، لیکن ان کے بیانات جو سیاست سے متعلق ہوتے ہیں وہ انتہائی تیز و تند ہوتے ہیں، انتہائی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، دو ٹوک ہوتے ہیں، اور عام طور پر حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اویسی صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، وہ جیل نہیں جاتے، ان پر مقدمہ نہیں ہوتا،
ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو اس سے نتیجہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ جناب اویسی صاحب حکومت سے ملے ہوئے ہیں، ان کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے اور ان کی جتنی بھی تنقیدیں ہوتی ہیں اور ان کے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، یہ سب محض دکھاوے کے ہوتے ہیں اور مخالف کو اپنے مد مقابل کو اونچا کرنے کے لیے اور برادران وطن کو متحد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائیوں نے نتیجہ نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں سچ نہ بولا جائے، سچی بات نہ کہی جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی قوم کو غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ جاتی نہیں ہے اور اس کے ختم ہونے میں بڑا لمبا وقت لگتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ہم نے کانگریس کی غلامی میں 70 سال ایسے نکالے ہیں کہ کانگریس نے جیسے کہا ہم نے ویسے کیا۔ ہم پر ہر طرح کے مظالم ہوئے، ظلم و ستم کی ایک طویل ترین داستان ہے اور انتہائی افسوسناک ایسی داستانیں ہیں کہ اگر انہیں پڑھا جائے، انہیں سنا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ غلامی ہے جو آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہوتا اور تمام مسلمان اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہوتے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ ہر جگہ مسلم پارٹی نہیں چل سکتی اور ایسی سیاست جگہ نہیں بنا سکتی، لیکن جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جہاں مسلم ووٹر غالب تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہاں اگر مسلم پارٹی کھڑی ہوتی ہے اور الیکشن کے لیے میدان میں آتی ہے تو اس پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ماشاءاللہ سیاسی میدان میں اپنا جو مقام بنایا ہے وہ ایسے ہی نہیں بنایا۔ وہ ایک طرف سیاسی ہیں تو بہت بڑے وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں اور ہندوستان کے آئین کو اور اس کے مسلمات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ سب آئین ہند کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑا مقابل اور بڑے سے بڑا مخالف ان کے خلاف چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو ان کے خلاف جو ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ایک بہت شاندار بات یہ ہے کہ وہ دین سے اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسلام کا دامن اتنی مضبوطی استحکام کے ساتھ تھاما ہے کہ لوگوں نے بہت طعنے دیے اور انہیں ملا بھی کہا گیا اور انہیں مختلف قسم کے منفی القابات سے بھی نوازا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے اور اسلام سے تعلق کو انہوں نے کمزور ہونے نہیں دیا۔ ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی، وہ جہاز میں ہوں، وہ ٹرین میں ہوں، وہ سفر کسی بھی انداز کا کرتے ہوں، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں نماز کے سلسلے میں کتنی غفلت پائی جاتی ہے اور کتنی کوتاہی ہم ارباب جبہ و دستار میں موجود ہے۔ ایسے وقت میں اگر اویسی صاحب نماز کی اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اتنا اہتمام ان کے ہاں ہے، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ حالانکہ اویسی صاحب کا تعلق دیوبندی جماعت سے نہیں ہے، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو خوبی ہے اور دینی حمیت ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے
اور ان کے شانہ بشانہ چلا جائے۔ اویسی صاحب کی داڑھی آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ وہ داڑھی بھی اسلامی نہیں ہے بلا شبہ، اور ایسی داڑھی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اویسی صاحب اسلامی داڑھی رکھیں گے، جب اتنا رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی اور بڑھا دیں گے۔ اویسی صاحب کی ٹوپی دیکھ لیجئے، ان کا حلیہ دیکھ لیجئے، ان کا کرتا پاجامہ دیکھ لیجئے، وہ کہیں سے بھی ایک دنیا دار آدمی معلوم نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمان انہی کی جانب دیکھتے ہیں، وہ ہر موقع پر کھل کر بولتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، ان کا دل روتا رہتا ہے۔ ان کی کڑھن کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو واقعی صاحب باطن ہیں اور جن کو باطنی نگاہ حاصل ہے۔ الحمدللہ جب بھی موقع آیا انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے حق میں بات کی، خواہ وہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو، خواہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا سلسلہ ہو، اخلاق کے ساتھ پیش آیا واقعہ ہو، یا جنید کے ساتھ پیش آیا ہوا ظلم و ستم ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو کھل کے بولتا ہے اور ڈٹ کر اپنی بات اور اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان لٹی پٹی قوم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لٹی پٹی قوم کو بے زبان چھوڑ دیا جائے، وہ مسلمانوں کی زبان بن کر سامنے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ان کی پارٹی کو مضبوط کرتے۔ لیکن افسوس ہے کہ اویسی صاحب کے سلسلے میں ہمیشہ یہ الزام آتا رہا ہے کہ وہ بھاجپا کی طاقت کا ایک آلہ بنے ہوئے ہیں، وہ آلہ کار ہیں بھاجپا کے۔ بہت سو نے ان کی پارٹی کو بی جے پی کی بی ٹیم کے طور پر پیش کیا۔ یہ الزام سیاسی جماعتوں نے تو لگایا ہی، ان کے مخالفین کی جانب سے اس طرح کی تنقیدیں تو آئی ہی، اور اس طرح کے اتہامات مخالفین کی جانب سے تو آئے ہی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ سب دیکھی ہوئی، سمجھی ہوئی، پہچانی ہوئی اور ایک چلی ہوئی بات ہے۔ لیکن الزام لگانے والے جب مسلمان ہوں اور اپنے بھائی ہوں اور اپنے لوگ ہوں تو بڑا صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اویسی صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان پر بی ٹیم ہونے کا الزام مسلمانوں کی جانب سے ہی آیا ہے۔ گویا کہ اویسی صاحب اسلام کے لیے نہیں بلکہ عالم کفر کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہندوستان میں اسلام کی دیواروں کو، اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی عمارتوں کو گرا دینے کی لگاتار کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا بالکل نہ سوچئے، نہ ایسا سوچئے، نہ ایسا کہیے اور نہ ایسا لکھیے۔ اگر آپ کو اویسی صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف ہے، آپ ان کے سامنے کہیے، لیکن ان پر حملہ کرنا اور یہ کہنا کہ وہ عالم کفر کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ بنے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں انتہائی پست ذہنی کی بات ہے، اور یہ غلامی کی انتہا کو بتاتا ہے۔ آزادی کے بعد سب سے پہلے مسلم ممبر پارلیمنٹ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ انہوں نے وزارت تعلیم بھی سنبھالی ہے، سب سے پہلے وزیر تعلیم آزاد ہندوستان کے مولانا آزاد ہیں۔ ان کے بعد سے لے کر آج تک کتنے مسلم ممبران پارلیمنٹ آئے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی یاد دہانی کرائی ہے۔ یہ صرف اور صرف اسد الدین اویسی ہیں جو میدان میں اور پارلیمنٹ میں ہر جگہ
دھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں۔ واقعی نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسد کے معنی شیر کے آتے ہیں اور دین اسلام، اسد الدین یعنی اسلام کا شیر۔ الحمدللہ اسد الدین اویسی صاحب اسلام کے شیر ہیں۔ ان کے خلاف اس طرح کی زبان درازی یا پست فکری مناسب نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بھی ان کا تعلق ہے۔ اگر واقعی وہ بی جے پی کے اعلی کار ہوتے تو بورڈ سے ان کو نکال دیا گیا ہوتا، کیونکہ بورڈ انتہائی قابل اعتماد علماء کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہاں اس طرح کے لوگ بھی آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو اعتماد مسلمانوں کا بورڈ سے بنا ہوا ہے وہ اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن ظن کی توفیق بخشے اور بدگمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔